اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اے پروردگارہ، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا یعنی چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ سامعین محترم، آخر ایسا کیا اور کس دور میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شکوہ کرنا پڑے گا کہ بار الہ اس امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا؟ سامعین محترم، آخر کار کون قرآن مجید کو پس پش ڈالے گا اور یہ کس دور میں ڈالا جائے گا؟ آخر کون اسلامی تعلیمات میں سے قرآنی روح کو نکالنے کی ناپاک سازش کرے گا؟ سامعین محترم، آخر ایسا کون سا نظام تعلیم ہوگا کہ جس میں قرآن رسمن رہ جائے گا؟ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے بہار الانوار۔ سامعین محترم، یہ ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، بہار الانوار، علماء دین اور فقہا بدترین ہوں گے۔ اسناد بالا کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں قرآن بطور رسم رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، کہنے کو مسلمان ہوں گے مگر اسلام سے بہت دور ہوں گے، ان کی مسجدیں آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے کے عالمان دین و فقہا زیر آسمان بدترین فقی ہوں گے، فتنے انہی کی طرف سے شروع ہوں گے اور پھر انہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ سامعین محترم، دین میں کھٹائی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی پڑی ہے کہ جب لوگوں نے قرآن کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ قرآن ہم عوام کی سمجھ سے باہر ہے، ہم اپنے مسائل جو ہے وہ قرآن سے ان کی توضیح کے بجائے کسی اور کتاب سے ان کی توضیح تلاش کریں، تو سامعین محترم یہ مسئلہ اس وقت زیادہ ابھرا کہ جب ہوا کی کھڑکیاں کھلی اور ظنون کے دروازے کھلے، اور ان دروازوں کے کھلنے کے بعد، ظنون کے دروازوں کے کھلنے کے بعد اور ہوا کی کھڑکیاں کھلنے کے بعد یہ ماحول آلودہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیا کہہ کر کہ قرآن سے ہمارے مسئلوں کی توضیح لینا مشکل ہے، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، مختلف بہانے ہمیں جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، عوام الناس کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جبکہ اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید کو ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو سامعین محترم، اگر انسان سمجھ نہیں سکتا تھا تو اللہ نے اس قرآن کو نازل ہی کیوں کیا؟ اتنی مشکل کتاب کیوں نازل کی گئی کہ جب سمجھ میں ہی نہیں آنی تھی؟ تو سامعین محترم، یہ وہ بہانے ہیں کہ جن سے عوام کو دور کیا گیا، جن کے ذریعے سے عوام کو دور کیا گیا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے ظہور کے بعد ایک ایسا نظام لائیں گے کہ قرآن کی از سر نو تعلیم دیں گے۔ سامعین محترم، یہ ہے بہار الانوار، صفحہ نمبر 403، از سر نو تعلیم قرآن۔ علی بن حسین نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن حسن رازی سے، انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، انہوں نے عبداللہ بن محمد الحجال سے، انہوں نے علی بن عقبہ سے، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعیان علی کے ہاتھوں میں مثانی قرآن ہے اور وہ لوگوں کو از سر نو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قرآن مجید فرقان حمید کی از سر نو تعلیم دیں گے۔ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ظہور کرنے کے بعد از سر نو تعلیم شروع کرنی پڑے گی، قرآن کی نئے سرے سے تعلیم دینی پڑے گی؟ کیوں؟
کیونکہ یہ زن کے دروازوں کی وجہ سے اور ہوا کی کھڑکیاں کھلنے کی وجہ سے جو ماحول اسلام کا آلودہ ہوا ہوگا اس ماحول کو آلودگی سے پاک کریں گے، کہ جیسا کہ رہبر کبیر آیت اللہ العظمی روح اللہ موسوی الخمینی اعلی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب امامت اور انسان کامل میں، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے امامت اور انسان کامل کا۔ تو سامعین محترم، امام علیہ السلام کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ قرآن کی تعلیم کو ہی از سر نو شروع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو امت نے چڑھ کر چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ چڑھ کیوں ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ زن کے دروازے اور ہوا کی کھڑکیاں کھول کر ماحول کو آلودہ کرنا تھا، لہذا قرآن کو پس پشت ڈالا گیا، اور قرآن کو یہ کہہ کر پس پشت ڈالا کہ قرآن عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے اور عوام الناس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کی تعلیم کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے ظہور کرنے کے بعد دوبارہ سے از سر نو تعلیم فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔